بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اہل بدعت کس قدر شدت پسند لوگ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جماعت مسلمین بلکہ ان کے مذہب کے علاوہ، ان کے مسلک کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی جماعتیں ہیں، خاص کر کے وہابی اور دیوبندی، ان کے اوپر تو انہوں نے شدت سے کام لیا ہے۔ ان کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، بلکہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمن یہ اہل بدعت کے یعنی رضا خانیوں کے مفتی اعظم ہے۔ یہ ان کو اپنے سربراہ مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، سب سے بڑا انہی کو یہ لوگ مانتے ہیں اور رتبہ اور مقام دیا ہوا ہے۔ لیکن مفتی منیب الرحمن ایک معتدل پسند انسان ہے اور معتدل مزاج کے حامل ہے۔ وہ ہر مسلک کے رہنماؤں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور مجلسوں میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ خصوصاً علماء دیوبند کے یہاں وہ تشریف ضرور لاتے ہیں۔ آپ نے برہا دیکھا ہوگا، چند تصویریں آپ کے سامنے لگائی جا رہی ہیں، آپ اس تصویر پہ غور کیجئے کہ مفتی منیب الرحمن بریلویوں کے سربراہ مفتی اعظم یہ کس طرح سے علماء دیوبند کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جلسے میں اور اسی طرح اسمبلی میں، اسی طرح مختلف مواقعات میں۔ تو اتنا ہی نہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ علماء دیوبند کی امامت میں انہوں نے اپنی نماز ادا کی ہے۔ جی ہاں، آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمن کس طرح سے علماء دیوبند کی امامت میں، ان کی اقتداء میں اپنی نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایک طرف ان کا قول و عمل، مفتی منیب الرحمن کا قول و فعل ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ایک طرف۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے اس فعل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں، کہ کوئی اگر وہابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج رضا خانیوں کے درمیان کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمن کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہابیوں کے ساتھ، علماء دیوبند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں، ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، یہی ان کو چبھ رہا ہے۔ اور یہ شدت سے کام لے رہے ہیں اور ان کو یہاں تک کہہ دیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ توبہ بھی کریں، رجوع بھی کریں اور تجدید نکاح، تجدید ایمان بھی کریں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ اپنے ہی مفتی اعظم کو یہ لوگ نچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کو بڑا مانا ہے کہ یہ ہمارے سربراہ ہے، یہ جو بھی کریں گے قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، اور ایک طرف انہی کے اوپر فتویٰ لگانے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ فتویٰ بازی کی مشین ہے ان کے پاس، علماء دیوبند پر تو لگایا ہی، اپنے علماء پہ بھی یہ لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس حد تک یہ گرے ہوئے ہیں۔ یہ کل کو جا کر اپنے اعلیٰ حضرت پر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے یہ فتاوی رضویہ ہمارے پاس موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے ذرا دیکھیے۔ بے شک یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے، غلام احمد قادیانی، رشید احمد اور جو اس کے پیروا ہوں جیسے خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی وغیرہ، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہتے ہیں، توقف کرے، اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے آگے کیا لکھا، دیوبندیوں کے عقائد والے مرتد ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، میل جول سب حرام ہے۔ یہ لکھتے ہیں اس قسم کے ہر بد مذہب کا ذبیحہ مردار حرام، ان کے ساتھ نکاح حرام، باطل و محض زنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، ملنا جلنا، کوئی برتاؤ مسلمان کا ساتھ کرنا ہرگز کسی طرح جائز نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں دیوبندی عالم دین نہیں، ان کے قول پر مطلع ہو کر انہیں عالم دین سمجھنا خود کفر ہے۔ علماء حرمین شریفین نے انہی لوگوں کے لیے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے، من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، یعنی جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے تو وہ کافر ہوا۔ آگے لکھتے ہیں جیسے یہ معلوم ہو کہ دیوبندیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اسے مسلمان نہ کہا جائے گا، کہ پیچھے نماز پڑھنا اس کی ظاہر دلیل ہے کہ اس کو مسلمان سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ اس لیے علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق دیوبندیوں کو کافر و مرتد لکھا۔ عزیزان گرامی، آپ نے فتویٰ کا مطالعہ کر لیا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے دیوبندیوں کے بارے میں، نہ جانے کیا کیا لکھ دیا کہ کھانا پینا حرام، اٹھنا بیٹھنا حرام، یہ تک لکھ دیا، اور نماز پڑھنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح سمجھنا گویا بد مذہب کو مسلمان سمجھنا، ایسا انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب بتائیے کیا مفتی منیب الرحمن کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، کھانا پینا بھی کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ فتاوی رضویہ سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ فتاوی رضویہ کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا؟ کیا وہ فتاوی رضویہ کو سمجھے نہیں ہے یا فتاوی رضویہ کو جانتے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں فتاوی رضویہ کو۔
آپ سے زیادہ، کیونکہ آپ نے جب ان کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کے عمل بھی آپ کے لیے حجت ہونا چاہیے. آپ کو ان کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے، ہمارے سربراہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ مفتی منیب الرحمان بھی جانتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ گھول کے پلانے کی کوشش کی ہے اور جھوٹا فتویٰ لگایا. اس میں فتوے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حکم کفر اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ اہل بدعت ہر ایک کو کافر، ہر ایک کو مرتد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ اتنا سستا فتویٰ ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر لگا رہے ہیں؟ تو مفتی منیب الرحمان جس نہج پہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا شریعت میں کیا مسائل ہیں، کیا حکم ہے اور کس طرح سے رہنا ہے. لیکن یہ شدت پسند لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اتحاد کی بات نہیں کریں گے. بلکہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی تو ان کے اعلیٰ حضرت کی ہے کہ انہوں نے ان کے گلے میں جو رسی ڈال دی ہے اور جو توق ان کے گلے میں ڈال دیا ہے، یہ فتوے کی بندش میں آ گئے. یہ چاہ کر بھی کسی سے اتحاد نہیں کر سکتے، یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے. یہ اہل بدعت کی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ چاہ کر بھی علماء حق سے اتحاد نہیں کر سکتے. بتائیے جس مسلک میں اتنی پابندی، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. حالانکہ یہ سب تو قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں بھی یہ آیتیں نہیں اتری کہ آپ ان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتے. بتائیے دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو اپنے ماتھے پہ لکھ کے گھومتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں؟ آپ کیسے پہچانیں گے یہ دیوبندی ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہابی ہے؟ تو آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی وہابی بیٹھا تو آپ کافر ہو جائیں گے، اہل بدعت تو ہو جاتے ہوں گے ان کے فتوے کے مطابق. نہ جانے انہوں نے کتنے ہی وہابیوں کا، دیوبندیوں کا سلام کا جواب بھی دیا ہوگا، اور ان کے فتوے کے مطابق ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے سلام کا جواب دینے سے. تو اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے کہ آپ کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ ایمان سے نکل گئے، وہابی کے سلام کا جواب دے دیا تو شادی شدہ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے نا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کافر اور مرتد ہو گئے. اتنا تنگ مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود کافروں کے ساتھ میل جول کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگایا. تو اگر آپ گرچہ اپنے مزاج کے مطابق ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق، تب بھی اٹھنا بیٹھنا حرام نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے. اور آپ جو اپنے بڑے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں نا، تو یہ آپ کو کسی دن بھاری پڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ لوگوں سے حساب و کتاب لے گا کہ آپ نے علماء حق کے متعلق جو زبان درازی کی اور جو فتویٰ کی جو مشینیں آپ نے چلائی ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو بلا وجہ کسی پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے اور در حقیقت وہ کافر نہیں ہے، تو یہ کفر کا فتویٰ ایسا ہے کہ کفر اس کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے، رجوع کرتا ہے. تو یاد رہے، جس کو آپ نے کافر کہا اور جس کو آپ نے کفر کا فتویٰ دے دیا جس پر، اور اگر وہ حقیقتاً کافر نہ نکلا تو یہ کفر کا فتویٰ آپ کے اوپر لوٹ کر آ رہا ہے. تو اس کفر کے فتوے میں آپ خود ملوث ہو رہے ہیں. تو جس نے بھی یہ کہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان تجدید نکاح کرے، تجدید ایمان کرے اور کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو، یہ کس قدر بےہودگی کی علامت ہے کہ آپ اپنے بڑے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی، مفتی منیب الرحمان جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، وہابیوں کے ساتھ، علماء دیوبند کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کر رہے ہیں، کھانا پینا، ان کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ علماء حرمین شریفین نے اپنے فتوے سے رجوع بھی کیا ہے اور علماء دیوبند کے عقائد کو عین قرآن و سنت کے موافق بھی قرار دیا ہے. آپ المحند علی المفند پڑھ لیجئے، اس کے اندر علماء حرمین شریفین کے دستخط موجود ہیں. سینکڑوں علماء حرمین شریفین نے اس پر دستخط کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے عقائد بالکل قرآن و سنت کے موافق ہے. اچھا، ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا، آپ جو کہتے ہیں نا بار بار علماء حرمین نے فتویٰ دیا، علماء حرمین نے فتویٰ دیا، یہ دھوکہ ہے. انہوں نے دھوکہ سے فتویٰ دے دیا، دھوکہ دیا گیا علماء حرمین کو، اور دھوکے سے فتویٰ ان سے لیا گیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے چالاکی کی ہے بہت بڑی. کیا چالاکی کی ہے؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا. حفظ الایمان ہو یا براہین قاطعہ ہو یا فتاوی رشیدیہ ہو یا ہماری جو بھی کتاب سے آپ گستاخی ثابت کر رہے ہیں، ان کی عبارتوں کو غلط سلط پیش کیا گیا. آگے پیچھے کے پیراگراف کو ملا کر ایک پیراگراف تیار کیا گیا اور بیچ میں سے 4-5 لائن کو اسکیپ کیا گیا، تو غلط شکل دی گئی کتاب کو، اور پھر اس عبارت کو حسام الحرمین میں لکھ کر علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور علماء حرمین نے بھی اس کتاب کو دیکھ کر، یعنی غلط سلط عبارتوں کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے. ظاہر سی بات ہے وہ تو دیں گے، کیونکہ انہوں نے علماء دیوبند کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ غلط سلط اور جھوٹی عبارتوں کو دیکھ کر فتویٰ دیا تھا. تو یہ دھوکے سے ان سے فتویٰ لیا گیا. لیکن بعد میں جب علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھ کر علماء حرمین کے سامنے انہوں نے پیش کی یہ کتابیں، تو وہاں سے یہ فتویٰ پھر واپس اپڈیٹ ہو کر آیا کہ نہیں، آپ کے جو عقائد ہیں، علماء دیوبند کے جو عقائد ہے وہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے، آپ پڑھ لیجئے. تو لیٹسٹ ورژن آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، جو اپڈیٹڈ ورژن ہے اس کو بھی دیکھیے نا. بعد میں اس چیز کو اپڈیٹ کیا گیا اور معاملہ بالکل رفع دفع ہوا. لیکن یہ پہلی چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی بہت چالاک ہے، انہوں نے دوسری بات کو نقل نہیں کیا کہ بھائی نہیں، میں نے جو فتویٰ منگوایا
उससे वो रुजू कर चुके हैं। तो मुफ्ती मुनीब भी जानते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी जानते हैं कि ये झूठा फतवा है उस फतावा रज़विया के अंदर और हुस्सामुल हरमैन के अंदर झूठा फतवा है। इस फतवे की कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इस तरह तो अगर कोई कुरान करीम के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे तो कुरान भी जो है गलत साबित हो सकता है। किसी आयत का आधा हिस्सा किसी आयत का आधा हिस्सा मिला दीजिए और दोनों को मिलाकर एक आयत आप पेश कर दीजिए, इन्नल लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जन्ना। अगर कोई कहता है कि जो लोग का जो जिन लोगों ने इनकार किया, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, माज़अल्लाह यही लोग जन्नती हैं। तो दोनों हिस्सा कुरान करीम के अंदर मौजूद है, लेकिन गलत तरीके से उनको जोड़ा गया है, अपने मफाद के लिए जोड़ा गया, अपनी ख्वाहिशात के लिए जोड़ा गया, अपने मतलब निकालने के लिए जोड़ा गया। तो ये कुरान भी गलत तरीके से पेश करना साबित हो सकता है। तो अल्लाह ताला इन लोगों की पकड़ करेगा क़यामत के दिन। जिस तरह से इन्होंने झूठा फतवा लगाकर लोगों को गुमराह किया है, लोगों को तंगी का शिकार किया, तंगी में मुब्तला किया कि लोग खानदान के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार के अंदर बेशुमार लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, बेशुमार लोग जो है वहाबियत से जुड़े हुए हैं, बेशुमार लोग उलमा देवबंद से मुंसलिक है। भाई बहन अगर हैं तो उनमें एक भाई जो है देवबंदी है और बहन जो है बरेलवी है, लेकिन इनका आपस में उठना बैठना इन्होंने हराम कर दिया है। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो इन्होंने अपने ही लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, दुश्वार कर दिया। अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल सलीम दे। हम तो आज़ाद हैं और बिल्कुल कुशादगी के साथ इस्लाम के अहकाम पर अमल कर रहे हैं। आप लोग तंग मिजाजी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ये अल्लाह का अज़ाब दुनिया में है आप लोगों के लिए।